یہ کیا بات ہوئی پروگرام میں ہوں عبدالستار خان اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے مہمان اکلوتے مہمان رؤف کلاسرا صاحب. گفتگو آج ہوگی سیاست کے ساتھ تجارت. کیا سیاست کے ساتھ تجارت کوئی اچمپے کی بات ہے؟ کیا سیاست تجارت کو تقویت دینے کے لیے کی جا رہی ہے یا تجارت ہی سیاست کے لیے کی جا رہی ہے؟ آج کا جو ایشو ہے کہ سیاست و تجارت ایک ساتھ، آپ سیاست بھی کر رہے ہیں تجارت بھی کر رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ جو اعداد و شمار ہیں وہ اس بارے میں ہیں کہ جو یہ ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ ہے 1976 اور اس کے بعد جو رولز ہیں 1977، اس میں بہت سارا ابہام ہے کہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں جب اپنے اثاثاجات کی تفصیلات جب وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش کرتے ہیں تو اس میں کافی ابہام ہے، کافی کنفیوژن ہے، کافی گیپس ہیں. یعنی کہ آپ کسی ایک طریقے سے ان اعداد و شمار کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ کیا ہے، یا انکم جیسے ہے کہ جی ایسٹس ہیں جو ہم نے دکھائے وہ دکھائے کہ پچھلے جو 4-5 سال میں جو ایک ٹرینڈ ہے، جو پیٹرن رہا ہے ارکان اراکین اسمبلی کا، وہ یہ رہا ہے کہ ایسٹس کے معاملے میں ان کی گروتھ ہوئی ہے 4-5 سال میں، اور یہ گروتھ 100% سے لے کے سم ٹائم 800% اور 1000% تک بھی گئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو لائبلٹیز والا جو گراف ہے نا، وہ لائبلٹی والا گراف جو ہے نا وہ جو ڈسپرپورشنیٹلی میچ نہیں کر رہا ایسٹس کے ساتھ. اب یہ نہیں پتا چل رہا کہ جی ایسٹ جو بڑھے ہیں وہ ایسٹ کس وجہ سے بڑھے ہیں؟ وہ انکم کی وجہ سے بڑھے ہیں. تو انکم کہاں سے آئی؟ انکم کے بھی کوئی پرپورشنیٹلی ڈیٹیلز نہیں ہے کہ آپ کے جو ایسٹ بڑھنے کی وجہ ہے، کیونکہ اگر ایسٹ بڑھتے ہیں تو آپ کی لائبلٹیز بھی پرپورشنیٹلی بڑھنی چاہیے کہ آپ بورو کر رہے ہیں، بینک سے لے رہے ہیں، ادھار لے رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر یہ ایسٹس آپ کے بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ وہ انکم ہے، تو وہ انکم کیا ہے؟ وہ بھی وہاں پر کولیبریٹ نہیں کر رہی اس قسم کی. وہ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں خان صاحب 2-3 چیزیں ہیں. میری بات ہو رہی تھی سلمان شاہ صاحب ہیں، ایکس فائنانس منسٹر صاحب، جب شوکت عزیز صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا تو ان کی جگہ ان کو ایڈوائزر آن فائنانس ود اسٹیٹس آف منسٹر لگایا گیا تھا. تو میری کل ہی ان سے اسی پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے 2-4 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں مجھے بتائیں جو میں نے بھی پوچھی، میں خود اپنی کلیریفیکیشن کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا. ایک تو میں نے ان سے پوچھا جی اسحاق ڈار صاحب نے جو ملک کے فائنانس منسٹر ہیں جو اس وقت ہیں، انہوں نے اپنے گوشواروں میں ایک انٹرسٹنگ ایک چیز انہوں نے شو کی ہے کہ میں نے 44 کروڑ روپیہ اف آئی ایم کریکٹ، اس میں 44 کروڑ روپیہ میں نے اپنے بیٹے کو قرض حسنہ دیا ہے. میں کہ ڈاکٹر قرض حسنہ کو انہوں نے ایلیبوریٹ نہیں کیا کہ ہمارا کیا ٹیکس دیا ہوا ہے ریاست کو. اگر انہوں نے دیا ہوا ہے ٹیکس اور شو کرایا ہوا ہے کہ میرے پاس ہیں تو پھر تو بات میں سمجھ میں آتی ہے، فیئر انف. اگر وہ شو نہیں کیا ہوا ہے انہوں نے which he doubted اور میں بھی تھوڑا سا اس وقت I'm not in a position to say anything، تو نہ میرا خیال سلمان شاہ صاحب کے پاس اس کے فگر ہوں گے، یہ تھوڑا سا اس کو ریسرچ کرنی پڑے گی. اگر پچھلے سال انہوں نے شو نہیں کرائے تو پھر یہ 44 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا آپ کے پاس اس سال؟ اس میں آپ کے نمبر 1. دوسرا اس میں آپ چلاکی دیکھیں ذرا، جو انہوں نے کہا کہ ان کو یہ ٹیکسیبل اماؤنٹ، آپ لفظ استعمال کریں چلاکی، یہ ہے نا چلاکی. اب مطلب اب ڈیسنٹ الفاظ تو یہ ہو سکتے ہیں نا سر. اس کے بعد اب ان کا بیٹے کے پاس 44 کروڑ پہ چلے گئے. اب ان کا بیٹا وہ کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے جہاں بھی کر رہا ہے. اچھا میں نے ان سے پوچھا یہ سلمان شاہ صاحب سے میں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ ڈار صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بیرونی حکومتوں کا وہ ایڈوائزر رہا ہوں، کنسلٹنٹ رہا ہوں، مجھے درہم میں تنخواہ ملتی ہے. تو یہ ممکن ہے جو انہوں نے پیسے شو کیے ہیں 44 کروڑ روپے، یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بیرون ملک بزنس کے لیے دیے ہوں، وہاں پہ لے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ اگر وہاں پہ ہوتے تو پھر ان کو فارن بزنس والا جو ایک کھاتا ہے اس میں ان کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا نمبر 1. ان کے بقول یہ مشکل ہے کہ انہوں نے وہاں پہ نہیں دیے ہوں گے. اگر یہاں سے بھی لیکن میں ایک کلاسا صاحب ایک بات کروں گا کہ یہ جو آپ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی سمجھدار ہوں گے، ان کو ہی پتا ہوگا کہ ایک کھاتے پہ اگر میں اس کو ظاہر کر رہا ہوں اور کسی اور کھاتے میں مجھے وہ ظاہر کرنے چاہیے تھے، اگر اس کھاتے میں جہاں میں نے ظاہر نہیں کیے اور وہ میڈیا ظاہر کر دے تو انہوں نے تھوڑا سوچا ہوگا کہ شاید کچھ زیادہ ذرا احتیاط کے ساتھ انہوں نے کیا ہوگا. جتنا آپ احتیاط بتا رہے اتنی احتیاط سیاستدان یہ کرتے نہیں ہوتے، کسی سے نہیں ڈرتے یار. اب اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں یہ فارمز میں 2-4 چیزیں لکھی ہوئی جو انہوں نے ٹوٹلی اٹھا کے منہ پہ ماری الیکشن کمیشن کے یا ایف بی آر کا، مجھے نہیں پتا، یہ تو الیکشن کمیشن کے. مثلا امین فہیم صاحب نے اپنے ایسٹس کی ویلیو نہیں لکھی. ضروری ہے کہ آپ ویلیو لکھیں کہ کتنے کے. وہ صرف امین فہیم صاحب نہیں ہیں، وہ بہت سارے اور حضرات بھی ہیں. ایک اور میں نام بتا دیتا ہوں، اگر آپ چودھری نثار صاحب نے پوری لین جو ان کی ہے نا دھمیال روڈ پہ 1 2 3 4 5 11
ان کی ویلیو نہیں بتائی ہوئی نہیں انہوں نے۔ بتائی۔ اب قانون کیا کر سکتے ہیں ان کا؟ بھئی قانون ان کے گھر کی باندھی ہے، غلام ہے، نوکر ہے، کسی میں جرات ہے کیا؟ اس کے ایف بی آر کے کسی بندے کو جرات ہے کہ وہ سارے ایسٹس اٹھائے ان پولیٹیشنز کے، ان کے ایویلویشن کرے، ان کے جھوٹ پکڑے اور ان کو آرٹیکل 62 63 کے تحت جا کے ان کو نااہل قرار دے کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے؟ کلاسرا صاحب، اس سے پہلے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود بھی اس معاملے میں ایک لگ رہا ہے کہ بے بس سا ہے۔ اسے بھی پتا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی پتا ہے کہ جس قسم کی ڈیٹیلز ہمیں سبمٹ کی جاتی ہیں یہاں پر بہت سارے گیپس ہیں، بہت سارے لنکس ہیں، وہ بہت سارے لنکس مسنگ ہیں۔ وہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر رولز میں امینڈمنٹ کرنی پڑے تو کون کرے گا؟ یہی لوگ کریں گے نا، اور یہ نہیں کریں گے؟ اور یہ نہیں کریں گے۔ کیوں کریں بھائی؟ اگر میرے خلاف کوئی چیز جا رہی ہے، قانون میرے خلاف آ رہا ہے، تو میں وہ قانون کیوں بننے دوں؟ اگر میرا اختیار ہے اس قانون کو میں سٹاپ کر سکتا ہوں، میں اس کو سٹاپ کروں گا۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک میسو ایک آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ رہی ہے۔ مطلب ہم اس پہ آتے ہیں، تجارت کاروبار کیسے بن گئی ہے اس پہ آتے ہیں۔ ایک تو یہ ممبران جتنے بھی بنے بیٹھے ہیں یہ مکا یا ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنی مرضی کے ایک دو بندے رکھوا لیے، نواز شریف صاحب نے اپنی مرضی کا رکھوا لیے، نہیں، وہ تو کنسنسس نہیں ہوا تھا۔ ہوا تھا کنسنسس۔ اچھا، اب کنسنسس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رکھوا لیے گئے۔ کیا تھا اس کا نتیجہ تھا، یو اسکریچ مائی بیک، آئی اسکریچ یورز بیک۔ یہ گیو اینڈ یعنی ٹیک کہ ہے نا۔ یہ وہی پیج ہے جو کل آپ فرما رہے تھے کہ جی یہ شوگر کا کام ہے، شوگر ملزوں کا معاملہ ہے، وہ سیم پیج پہ تینوں چاروں پارٹیز سیم پیج۔ اس میں عوام کو لوٹنا ہے تو تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، نواز لیگ کی شوگر ملیں سب کو لوٹتی ہیں، وہ 5 روپے پر کے جی سب بڑھا لیتے ہیں، اس پہ کسی کا۔ اور اسی طرح جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو بے بسی ہے اس کے اوپر بھی یہ تینوں پارٹیاں، بڑی پارٹیاں جو میجر پارٹیاں، چھوٹی پارٹیاں بھی اس میں آ جائیں گی۔ تحریک انصاف ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ جب ابھی تک ان کا میرے خیال میں ان کی رائے نہیں لی گئی جیسے کنسنسس ہوا تھا اس وقت، کیونکہ پارلیمنٹ میں جو پارٹیز موجود تھیں 18ویں ترمیم کے بعد ان کی، اور یہ میرا خیال 20ویں ترمیم کے بعد آئے تھے سارے یہ، اس کے بعد جو پارٹیز ہاؤس میں موجود تھیں یہ ان کی، ارے ہاؤس میں کون موجود تھے؟ آئین میں یہ لکھا ہے کہ آپ جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے ساتھ کنسلٹ کر کے کریں گے۔ سو اپوزیشن لیڈر چودھری نثار علی خان صاحب تھے، لیڈر آف دا ہاؤس گیلانی صاحب یا راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، آپس میں بیٹھ کر طے ہے کہ انہوں نے 2 بندے اپنے رکھوا لو، 2 ہم رکھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کسی ایک چیز پہ سٹینڈ لیا ہے آپ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ یہ ریٹائر بیچارے بزرگ تھے سارے جو اپنی پینشن بھی لے رہے ہیں، اپنی وہاں سے میڈیکل بھی ان کو آگے الاؤنس ملتے ہیں، اب ان کو علیحدہ ایک نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آن ہز اون کوئی ایسی موو کرے کہ جی ہمیں تھوڑا سا، ہمیں یہاں پر آپ ذرا گنجائش پیدا کر دیں تاکہ یہ جو تفصیلات ہوتی ہیں ساسا جات کی یہ اس شکل میں آ جائیں کہ جس میں ہمیں ایکچوئل ریئل ورتھ کا پتہ چل جائے۔ ہم وہ چھپی ہوئی گلیوں کو نہ ڈھونڈ رہے ہوں کہ یار انکم کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے، انکم کا سورس کیا ہے، سورس آف انکم کہیں نہیں ہے، کئی انکم پرسنل انکم ہے، ادر انکم اور ایکسپینسز، اس کا بہت ساری جگہ ہے، تو وہ خود کر سکتے ہیں کیا؟ اس پوزیشن میں ہوں گے جو پرپوزل سبمٹ کر دیں گے جی ذرا لوگوں کی آسانی کے لیے یہ بار بار اعتراضات اٹھاتے ہیں، ذرا ان کی آسانی کے لیے ذرا یہ 2-4 پرپوزلز ہیں، یہ ذرا دیکھ لیجئے آپ۔ خان صاحب 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑے کر دیے جی ہم تو جی اس میں بالکل اس کا کریٹیکل اس کی ایویلویشن نہیں کر سکتے، جیسے ہے جہاں کے بنیاد پہ وی ول اگین ایکسیپٹ اٹ۔ یہ ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے جو الیکشن کمیشن لے کے چل رہے ہیں، ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی اگر آپ کا کام نہیں ہے تو پھر گوشوارے آپ کیوں اکٹھے کر رہے ہیں؟ پھر جس کا جو جی چاہے لکھ دے۔ نمبر 1 وہ بھی خانہ پوری ہو رہی ہے نا، ایک قسم خانہ ان کے پوری پاس آپشن کیا ہو سکتے ہیں؟ 3 آپشن ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے الیکشن کمیشن میں، یہ جو بابے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک ریفرنس بنا کے یہ بھیجیں پارلیمنٹ کو کہ جناب ہمارے پاس پاورز نہیں ہے کہ کریٹیکلی اس کو ایویلیویٹ کریں یا جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ان کو پنش کر سکیں، لہذا مہربانی فرمائیں ہمیں پاورز دیں۔ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہم کام کریں، اس کے بعد پارلیمنٹ پہ دے نہ دے وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ایک اور آپشن ہو سکتا ہے ایک ریفرنس بنائیں ان تمام کو جو ان کے پاس ایسٹ آئے ہیں، 1000 گوشوارے آئے ہیں، ان کو بھیج دیں اس کو یہ ایف بی آر کو کہ سر آپ کے پاس آلریڈی ان لوگوں کے گوشوارے ہونے چاہیے، انکم ٹیکس ریٹرنز ہونے چاہیے، ہم بھی بھیج رہے ہیں آپ کے پاس ریکنسیلیشن کر لیں تاکہ دودھ کا بھی پتہ چل جائے اور پانی کا بھی پتہ چل جائے۔ آپ ان کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی ہے، افسر بھی آپ پاس بیٹھے ہوئے، آپ کا جو فیلڈ ہے آپ کا کام ہے، آپ کا انٹیلیجنس ونگ بھی، آپ اب اس کو استعمال کریں، کہاں پہ ایسٹ چھپائے ہیں، کہاں پہ جھوٹ بولے گئے ہیں، کہاں پہ نہیں بولے گئے، ان کے پاس بڑے قوانین ہیں، وہ پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا آپشن ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر مجھے آپ سے آپ کی کانسنٹ لینی پڑ گئی، تیسرا رہتا ہے یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے نا کہ میں آپ سے آپشن کیوں لیتا ہوں، آپ کی کانسنٹ کیوں لیتا ہوں، کیونکہ وقفے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اور اب آپ نہ کہہ دیجئے کہ وقفے کے دوران کہ یہ 48 لاکھ بچے اس ملک میں ہر سال پیدا ہوتے ہیں، ہم یہ وقفہ کچھ اور قسم کا وقفہ لے رہے ہیں تاکہ تازہ دم ہو کے ناظرین وقفہ لیتے ہیں تاکہ تازہ دم ہو کے دوبارہ آ سکے۔ ایک تیسری بات رہ گئی تھی جو رؤف کلاسرا صاحب بتانا چاہ رہے تھے، وقفے کی وجہ سے نہیں بتا سکے، وقفے پہ واپسی پہ وہ تیسری بات ہم رؤف کلاسرا صاحب سے سنیں۔
جی وقفے سے واپسی پہ رؤف کلاسرا کی طرف چلتے ہیں کہ رؤف کلاسرا کو تیسری جو بات آپ بتانا چاہ رہے تھے جو وقفے کی وجہ سے نہیں بتا پائے لیکن وقفے کے بعد آپ بتانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. اس وقفے کا جیسے فائدہ غریب اٹھاتے ہوتے ہیں اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اس وقفے کا فائدہ میں اٹھاتے ہوئے ایک چوتھا سلوشن بھی میرے ذہن میں کیا بات ہے یار، یہ نا کہ وقفوں کے بعد ہم وقفوں کے درمیان میں یہ باتیں کریں کہ اب تیسرا سلوشن آیا، ناظرین وقفے پہ چلتے ہیں، پھر پانچواں سلوشن آیا، پھر وقفے پہ چلتے ہیں، اب ساتواں سلوشن آ رہا ہے. اگر غریب عوام اس وقفے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہم بھی اٹھا سکتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اب نیب کو باس ان کو بھیجیں کہ جناب یہ ریفرنس آ رہا ہے، ہمارا یہ خیال ہے جو کہ مطلب سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولے ہیں، انہوں نے اپنی پراپرٹیز کو یا تو انہوں نے ایویلویشن کی ہے یا غلط فگرز دیے ہیں یا انہوں نے کچھ اور طرح کی، اور پلس ان سے پوچھا جائے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے میجارٹی جو میں نے ان کے ٹیکس ریٹرنز پڑھے ہیں ان میں بزنس کا کھانے کھا لی ہے. وہ بھیا اگر ایک جگہ پہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، موسٹلی میں کہہ رہا ہوں کچھ فگرز کا ٹھیک ہیں، یہاں پر ایک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ 106 ایگریکلچرسٹ ہیں اس میں، اور جو اس میں جو پرائیویٹ بزنس کا خانہ ہے اس میں کوئی 72 پارلیمنٹیرینز آتے ہیں. پرائیویٹ بزنس وداؤٹ ایکسپلیننگ اور ایلیبوریٹنگ کہ پرائیویٹ بزنس کیا ہیں، سمپل پرائیویٹ بزنس. اور ایک اور جگہ پر ہے 17 لوگ ایسے ہیں، 17 ممبران ایسے ہیں جو ادر پروفیشن. واٹ از ادر پروفیشن؟ وہ میں بتا دیتا ہوں ادر پروفیشن وہ 11 جو ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے. نہیں، وکیلوں کی تعداد ہے نا 16 وکیل ہیں، اور این جی اوز کے بھی لوگ ہیں جو این جی اوز بتاتے ہیں کہ ہمارا این جی اوز کے ساتھ تعلق ہے، وہ بھی ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں مدثر رضوی صاحب نے جوائن کیا ہے، وہ کافی ان کی ایکسپرٹیز ہے، فافن کے وہ ایک اہم ذمہ داروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو مدثر رضوی صاحب، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ممبران پارلیمنٹ جو اعداد و شمار پیش کرتے ہیں ایسٹس کے بارے میں، لائبلٹیز کے بارے میں، انکم کے بارے میں، ایکسپنسز کے بارے میں، ان میں ابہام پایا جاتا ہے اور ان میں بہت سارے گیپس ہیں جس کی وجہ سے جو ایکچول ان کی ورتھ ہے، فائنینشیل سٹینڈنگ جو ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت ایک تو یہ اچھا سسٹم 2002 کے بعد سے انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ اپنے گوشوارے ایسٹس اور لائبلٹیز کے جمع کراتے ہیں پارلیمنٹیرین. لیکن ایک تو جو اس میں بہت بڑی ویکنیس ہے کہ ہم جو پارلیمنٹیرین ہے اس سے ان کی اس سال کی انکم کا حساب کتاب نہیں لے رہے، ایسٹس کا حساب کتاب لے رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ کون سا پارلیمنٹیرین کتنی انکم ایکوائر کر رہا ہے کسی پرٹیکولر ایئر میں، اور یہ ایک بہت بڑی ویکنیس ہے. پھر اگر ہم غور سے ان اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں، جو بنیادی پرنسپل ہے جس اسپرٹ کی بنیاد پر یہ اسٹیٹمنٹس لی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ووٹر یا کوئی اور شہری ان کے ان ڈسکلوجرز کو چیلنج کر سکے، لیکن اس کی ایکسیس لوگوں تک ہے ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پارلیمنٹیرینز نے کیا جمع کرایا ہے، کیا ڈکلیریشنز دی ہیں اپنی ایسٹس کے بارے میں. اور پچھلی اگر ان کی ریکنسائل کریں، کئی پارلیمنٹیرینز کی ایسٹس کو آپ کے پاس سارے ریکارڈز موجود ہوں گے کہ پچھلے سال اور اگلے سال کی ایسٹس کی اسٹیٹمنٹ ریکنسائل ہی نہیں کر رہی ہوتی. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنی انہوں نے ایسٹس ایکوائر کی ہیں. اگر ایکوائر کر رہے ہیں تو کہاں سے انکم آ رہی ہے جس سے وہ ایسٹس ایکوائر کر رہے ہیں. لائبلٹیز اگر ان کی ہیں تو کم اگر ہو رہی ہیں تو ایسٹس کو ڈسپوز آف کر کے وہ ایسٹس کو اپنی لائبلٹیز کو کم کر رہے ہیں یا پھر انکم کوئی آمدنی کا. یہ بہت گرے ایریاز ہیں اس پورے معاملات میں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک الیکشن کمیشن کو لیگلی امپاور نہیں کیا جائے گا ان کو اسکروٹنائز کرنا. ہم نہیں کہتے کہ الیکشن کمیشن انویسٹیگیشن اتھارٹی بن جائے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اسکروٹنائز کرے، اور جب تک ایسٹ اسٹیٹمنٹ نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیار ہونا چاہیے، مدثر صاحب آپ کہہ رہے ہیں اختیار ہونا چاہیے، تو اختیار از خود لے سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ کیا کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس؟ کیا آپشن ہے؟ ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ میں بڑی واضح پروویژن موجود ہے، اور آئین میں بھی بڑے واضح پروویژن موجود ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی بھی اس قسم کے اقدامات لے سکتا ہے جس سے الیکشن فری اینڈ فیئر ہو سکیں. پولیٹیکل فائنینس ایک ایسا ایشو ہے جس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے آپ کے انتخابات سے، کیونکہ انتخابات میں پاکستان میں پیسے کا عمل دخل، بزنس کا عمل دخل بڑھتا جا رہا ہے. ایک زمانہ شاید تھا کہ ہم کہتے تھے کہ لینڈڈ ایلیٹ یا زمیندار یا فیوڈل جو ہیں ان کا خاصا عمل دخل ہے، لیکن اب وہ سچویشن نہیں ہے، خاصا بڑھ رہا ہے. لہٰذا ہمارا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو اگر چاہے تو الیکشن کمیشن اسکروٹنائز کر سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن جی مدثر آپ کی طرف آتے ہیں. ہم واپس ہم ذرا رؤف کلاسرا سے بات کرتے ہیں. کلاسرا صاحب، انہوں نے مدثر رضوی نے کہا ہے کہ وہ الیکشن اگین اس پہ بات آ گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی ایک ادارہ رہ جاتا ہے کہ جو ذرا ہمت سے کام لے. میرے خیال میں
تھوڑا سا اگر آپ کی میری سپورٹ بھی مل جائے تو ہماری سپورٹ سے کام تو نہیں چلے گا کہ ہم ایسا پوائنٹ ریز یہ کریں کہ اتنی ڈسپشن بٹریل ہوئی کس چیز پہ ہم ان کو سپورٹ دیں کھڑا کریں 20ویں ترمیم ہوئی تھی اس ملک میں اور ہم نے طبلے مارے ہم نے جھمرے مارے یہاں پہ ڈھول بجائے کہ اب جی الیکشن جو ہوں گے نا ٹرانسپیرنٹ ہوں گے کیوں ہوں گے کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا اس کا ایک آزاد چیئرمین ہوگا یا اس کا چیف الیکشن کمشنر ہوگا اس کے ممبرز ہوں گے اب کی دفعہ تو جو ممکن ہی نہیں ہے دھاندلی اور پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ جو دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں وہ اس الیکشن پہ لگ رہے ہیں جس کو سب سے زیادہ جس کے لیے ہم نے ڈھول بجائے میں نے کہا ٹی وی ٹاک شوز کیے بلا 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 پتہ نہیں ہم نے اس کے بعد یہ فخر جی ابراہیم صاحب کو ایک دیوتا بنا کے پیش کیا ہم نے کیا میڈیا نے کیا وہ اب پتہ یہ چلا ان سے تو کوئی ان کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے ان کی کوئی مانتے ہی نہیں ہے ان کو استعمال کر کے انہیں ربڑ کی طرف پھینک دیا باہر کہ اب آپ جائیں اب ہمارا کام ہو گیا سیم ایسے ہے کہ ہمارے یہاں چہرہ ہم نے استعمال کرنا تھا کر لیا ہے انٹینشن ہماری تھی ہمارے یہاں جو پرابلم ہو رہا ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی اس ملک کو لفٹ کرنے کے لیے کچھ 2-4 ایگزامپل اگر بن بھی جاتی ہیں کوئی سامنے بیوروکریسی کلاسا صاحب بیوروکریسی اب اگر ہم یہ بات کریں گے تو ہم پھر پولیٹیشنز کو ممبران کو ایک کلیو دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم بیوروکریسی کو پکڑ رہے ہیں میں سر اگر اجازت دیں تو میں بتاؤں جو ایگزیکٹو پاورز کس کے پاس ہیں یہ قانون پہ عمل کون کراتے ہیں آپ میں نے سیاستدانوں نے کروانا ہے نو آپ کے ڈی ایم جی نے کروانا ہے آپ کے سیکریٹریز نے کروانا ہے آپ کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو بیٹھے ہیں وزارتوں انہوں نے کروانا ہے مثلا یہ کس کا کام ہے یہ 2-3 اداروں کا کام ہے اب جب ان کے سبمٹ ہو گئے ہیں یہ گوشوارے ہم سیاستدانوں کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں غلط کیا صحیح کہ انہوں نے اپنی طرف سے دے دیا چیزیں ڈیٹیل ہو سکتا ہے یہ 100% انہوں نے ٹھیک بتایا ہو سکتا ہے اس میں 50% 70% 25% جھوٹ بولا ہے اب اس کے بعد کس کا کام شروع ہوتا ہے FBR کا شروع ہوتا ہے نیب کا شروع ہوتا ہے کہ یہ بیٹھ کے سکروٹنائز کرے کہ کیا جو بات ابھی رضوی صاحب کر رہے تھے جو ایکسپینڈیچر ہے اس کے مقابلے انکم کدھر ہے اسحاق ڈار صاحب یہ تو بتا رہے ہیں کہ میں نے 44 کروڑ پہ بیٹے کو قرض حسنہ دیا ہے یہ نہیں بتا رہے ہو پیسہ آیا کہاں سے آپ کو اسپیکر کو بھی اسمبلی جو ہے وہ اپنے ایسٹ میں لکھ رہا ہے کہ میں نے بیٹے کو 20 لاکھ روپے کا لون دیا یہ نہیں بتا رہے 20 لاکھ روپے آیا کہاں سے آپ کو دونوں کو آپ کو فیکٹس دینے پڑیں گے انکم جو ٹیکس ہے آپ کا یا آپ کی وہاں پہ جو آپ گوشوارے دے رہے ہیں آپ کو ان دونوں کا کہیں نہ کہیں پہ میچ کرنا پڑتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں کس نے کرنی ہے بیوروکریسی نے کرنی ہے اب رؤف آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ جیسے یہی جو ممبران ہیں اپنے بزنس ہاؤسز میں جو بزنس چلا رہے ہوں گے ان کو کہیں کرتے ہیں اس طرح کے پارٹنرشپ وہاں پہ نہیں کرتے ہوں گے وہاں پوری طرح ڈیٹیل دیتے ہوں گے ایک 5 پیسے کا فرق بھی پڑ جائے نا تو یہ جان کو آ جاتے ہیں جان کو آ جائیں گے اب ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح اپنے بزنس ہاؤسز میں یہ ایسی ڈیٹیل سبمٹ کرتے ہیں تو یہ وہی ڈیٹیل جو ہے ایکسپیکٹ کرتا آپ غلط ہم کس سے ایکسپیکٹ کریں میں کرتا ہوں FBR سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں جن کو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ملتا ہے تنخواہیں ملتی ہیں پریویلیجز ہیں اور بیٹھ کے یہ عیاشی کرتے ہیں میں نیب سے توقع کرتا ہوں میں نیب سے کرتا ہوں کہ یہ بیٹھ کے ان چیزوں کو یہ ایویلویٹ کر سکتے ہیں ان کے پاس لاز ہیں ان کے پاس پاورز ہیں سکروٹنی انہوں نے کرنی ہے مدثر رضوی صاحب ہمارے ساتھ لائن میں شاید ہم ان سے مدثر رضوی صاحب یہ رؤف کلاسرہ صاحب بات کہہ رہے تھے کہ کچھ اور ادارے اگر اس طرح اس دائرے میں آ جائیں اور ایک دوسرے کو سپورٹنگ ہینڈ بن کے کیا اس صورت میں یہ شکل نکل سکتی ہے کہ جی واضح شکل میں سامنے آ سکے کہ یار اس کی ایکچول سٹرینتھ ہے کیا تاکہ کوئی چیز ہمارے ذہن میں نہ رہے ہم یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں کہ جناب ان کے ایسٹ بڑھے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لائبلٹیز اس پروپورشنل سے بڑی نہیں ہے انکم کا ہمیں پتہ نہیں کہ انکم سے ہی ایسٹ جنریٹ کیے گئے کہ لائبلٹی سے جنریٹ کیے گئے ہیں دیکھیں رؤف کلاسرہ صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بھی انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کر رہے ہیں اور لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جو پہلی بات انہوں نے کی میں 100% اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پولیٹیکل انفلوئنس جن اداروں میں ہوگا وہ تو یہ کام نہیں کر سکتے ہمیں جب تک ادارے انسولیٹ سیاست کے ساتھ نہیں کریں گے وہ کون سے ادارے انسولیٹ کر سکتے ہیں نیب کو اگر ہم کر سکتے ہیں نیب کر لے یہ اسکروٹنی الیکشن کمیشن کو اگر ہم کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کر لے لیکن یہ انسولیشن بہت ضروری ہے جب تک یہ ایک بڑا ڈیٹی قسم کا کمپلیکس ہے سیاستدان بزنس مین اور بیوروکریسی کا جب تک یہ یعنی کہ ٹرائکا بنا ہوا ہے یہ ٹرائکا ہے معاملات ہوتے رہیں گے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائکا ہے بزنس مین کا سیاستدان کا اور بیوروکریٹس کا یہ ٹرائکا بن گیا انہولی الائنس انہولی الائنس کلاسرہ صاحب کہہ رہے ہیں ستار خان صاحب یہ سارے اکثر بیوروکریٹس اور اکثر ریٹائرڈ آرمی جنرل جا کر کمپنیوں کی نوکری کرتے ہیں تو وہ ریلیشن شپ جو ہے جب تک ان کو ایکسپوز نہیں کیا جائے گا بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں رؤف کلاسرہ صاحب اپنی انویسٹیگیشن سٹوریز کرتے رہتے ہیں اس سے پتہ چلتا رہتا ہے لیکن یہ جب تک کمپلیکس نہیں ٹوٹے گا ایک میوچل بینیفٹ کی بنیاد پہ یہ ایک
یہ ٹرائکا کام کرتا رہے گا تو ہمیں نہ یہ پتا چلے گا کہ کون کتنے پیسے کما رہا ہے، اور نہ یہ پتا چلے گا کہ اس کا جائز ٹیکس کتنا بنتا ہے، نہ یہ پتا چلے گا کہ کس طرح ہے. جی مدثر، مجھے اس سے پہلے رؤف کلاسا صاحب سے ان کی کانسرٹ لینی پڑی بریک پہ جانے کے لیے، وقفے کے لیے جانے پہ. اس دفعہ مجھے آپ سے لینی پڑ گئی. رؤف کلاسا صاحب کو میں اس چیز سے مبرہ کر رہا ہوں. تو بریک پہ چلتے ہیں. مدثر صاحب آپ سے بات چیت چلتی رہے گی اور رؤف کلاسا صاحب سے بھی چلتی رہے گی بریک کے بعد. جی خوش آمدید، وقفے کے بعد خوش آمدید. مدثر رضوی صاحب، آپ ایک ذرا مختصر اپنے جو الفاظ ہیں، مختصر الفاظ میں یہ بتائیں کہ کیا وہ صورتحال ہو سکتی ہے، اس کی شکل کیا بن سکتی ہے، کہ ان سے مانگا کیا جائے، ممبران پارلیمنٹ سے کیا تفصیلات مانگی جائیں، ذرا آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو ایسے جو لائبلٹیز کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس کی ریکنسیلیشن ایک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. جو پچھلے سال کی ایسٹس ہیں اور اس سال کی ایسٹس ہیں، ان کی ریکنسیلیشن یہ اسٹیٹمنٹ ایک کیا کریں، اور اصل مارکیٹ ویلیو پہ ان کی اسسمنٹ ہوا کرے. یہ فیئر ویلیو کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، فیئر ویلیو پہ دیا کریں. جو مارکیٹ ویلیو یہ 1857 کی پرائسز کرتے ہیں، اس سے اپنی نیٹ ورتھ جو ہے وہ صحیح نہیں بتاتے. دوسری چیز، اپنی انکم جو ایکوائر کر رہے ہیں جن ذرائعوں سے آ رہی ہے، چاہے وہ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر کی کہیں سے پروفٹ، کسی شیئر کا ڈویڈنڈ جہاں سے آ رہا ہے، وہ انکم یہ ڈکلیئر کریں اور اس کو ریکنسائل کریں اپنی ایسٹس کی ایکوزیشن کے ساتھ. تیسری ایک چیز جو ان سے بہت ضروری ہے کہ ان کے بزنس ایگریمنٹ جتنے بھی ہیں وہ یہ ڈسکلوز کیا کریں. اگر کسی کمپنی کے ڈائریکٹرشپ پہ بیٹھے ہیں وہ بھی یہ ڈسکلوز کیا کریں. اور ہر سال کے شروع میں یہ ڈکلیریشن کو رینیو ہونے چاہیے ہیں، تاکہ ہم لوگ جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے بزنس کو کس قسم کا بینیفٹ جا رہا ہے، اس کا ہمیں صحیح طور پہ پتہ چلتا رہے. اور تیسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کلاسا صاحب نے کہی ہے، جب تک یہ اسٹیٹمنٹ اسکروٹنی نہیں ہوگی، کوئی ان پولیٹیشین سے حساب کتاب ان سے نہیں پوچھے گا کہ اکاؤنٹ فار کریں کہ آپ کے جو خرچے ہیں یا ایسے زیادہ ہو رہی ہیں، اس کی انکم کہاں سے آ رہی ہے، اس وقت تک اس پورے سسٹم کا جو پورا اسپرٹ ہے وہ اسپوائل ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جی مدثر، شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. کلاسا صاحب، ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ذرا دیکھتے ہیں عوام اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سیاست اور تجارت کا کیا چولی دامن کا سام ہے. ذرا پہلے دیکھ لیں، پھر اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کاروبار کی وجہ سے جو سیاست میں گھسے ہوئے ہیں، بات اس طرح کی ہے کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ جو ہے وہ مینٹلی خود جو ہے بالکل بزنس مین ٹائپ کا بندہ. بالکل یہ اسی طرح ہی ہے. یہ لوگ سیاست میں آ کر اپنے تمام جو ذاتی معاملات ہیں انہی کو ہی آپس میں مل بیٹھ کے انہی معاملات کو فروغ دیتے ہیں. باقی یہ عوام جو ہے، عوام تو بس بھیڑ بکریاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. ہمیں پولیٹیشنز کو میرے خیال میں ٹائم دینا چاہیے. اس دفعہ ڈیموکریسی کی ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے، ان کو ٹائم دینا چاہیے، ان پہ اعتماد کرنا چاہیے. اور اگین ایٹ دا اینڈ آف 5 ایئرس ہمیں ان کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا چاہیے. وہ تجارت کر رہے ہیں، دراصل ان کو تو پولیٹکس کا نہیں پتا. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. انسان دن بہ دن غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر دن بہ دن امیر ہوتا جا رہا ہے. ان کو بس اپنی پولیٹکس کا پتا ہے کہ ہم نے اپنی چیئر کو کیسے کور دینا ہے. وہ کاروبار کر رہے ہیں سیاست کی وجہ سے، کیونکہ سیاست کی وجہ سے ان کا 2 نمبر کا پیسہ 1 نمبر ہو جاتا ہے. اپنے کام اپنے چلا رہے ہیں، اسی لیے آئے ہوئے ہیں گورنمنٹ میں، ورنہ اور ملک کے مفاد کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے. الیکشن سے پہلے تو سیاست ہوتی ہے، اور جب یہ پارلیمنٹیرینز بن جاتے ہیں تب پھر یہ کاروبار ہو جاتا ہے. اور یہی کچھ پچھلے 65 سال سے ہو رہا ہے، اور آگے بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ عوام کو کوئی اچھی ان سے امید رکھنی چاہیے. سیاستدان ہمارے آ رہے ہیں نا سامنے اس وقت ہیں، یہ سب تجارت کے لیے آتے ہیں. کوئی سیاست نہیں، کسی کو ملک سے کوئی مفاد نہیں ہے، عوام کا کوئی خیال نہیں ہے کسی کو بھی. سب اپنی اپنی وہ دکانداری جمائی ہوئی ہے، سب نے چمکائی بھی ہے. وہ لوگ کاروبار کے لیے آتے بیٹا سیاست میں، بس اتنا ہی کافی میرے خیال سے. نظر ہی آتا ہے آپ کے نواز شریف کے کتنی زیادہ ابھی ان کے ایسٹس ہیں، نظر آ رہا ہے نا شہباز شریف کے، اس سے پتہ ہی چل رہا ہے آپ کو. کوئی بھی ہے بھائی، میں تو یہ کہتا ہوں حقیقت جو بات ہے، کوئی بھی ہے شروع سے لے کے آج تک کوئی بھی ہے، کس نے ملک کے لیے کس نے کیا. جی ناظرین، آپ نے عوامی رائے بھی دیکھی ہوگی. بیشتر رؤف کلاسا صاحب، بیشتر لوگوں نے یہ کہا کہ جب ان کے اپنے تجارت کی بات آتی ہے نا تو پھر وہ کسی قانون اور لاء کو نہیں دیکھتے.
خان صاحب ایک چیز جو میرا خیال ہے ہم بتانی ضروری ہے کہ جن لاز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے تو ویسے ہونا چاہیے، جو مدثر صاحب بھی کہہ رہے تھے میں بھی یہ لاز ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ آلریڈی موجود ہیں، ان کو انفورس کرنے والی بات ہے، وہ نہیں کرتی بیوروکریسی، جو میں کہہ رہا ہوں بیکاز بیوروکریسی ہماری ڈی ایم جی پرٹیکولر کرپٹ ہو چکی ہے، یہ بیٹھ کے اپنے فائدے لینے کے لیے بیوروکریسی پولیٹیشن کو بچا رہی ہے، ایک دوسرے کو بچاتے ہیں نا پولیٹیشین، ان کو کہ اس دفعہ میں آپ کو بچا رہا ہوں اگلی دفعہ آپ مجھے بچائیں گے۔ ہاؤ اٹ کام کے ایک ان کے پاس ریٹن سٹیٹمنٹ آ رہی ہے جس میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ان پہ پراپرلی پروسیکیوٹ ہو سکتا ہے، ان کو جیل ہو سکتی ہے، ان کو ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، یہ لاز موجود ہیں، بیوروکریسی نہیں امپلیمنٹیشن کرتی، جو میں 5000 فائن ہے یار، فائن اس کا جھوٹ بولنے پہ خان صاحب بات ہوئی ہے کہ آپ جھوٹ بولنے کا انہوں نے کہا آپ کو 5000 فائن ہوگا، یہ غلط کیا ہوا نا، اگین انہوں نے یہ پولیٹیشنز نے ان کو خوش کرنے کے لیے، انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے لاز کیے ہوئے ہیں، سو یہ چیزیں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں، جو میں رو رہا ہوں کہ پاکستانی بیوروکریسی جو سول بیوروکریسی ہے یہ پولیٹیشن کے ساتھ مل کے اس ملک کو لوٹتی ہے، انہی کے ساتھ بیٹھ کے آ کے تعاون کرتی، عوام کے لیے فرعون ہے، عوام کے آپ کسی جگہ سیکرٹری سے مل کے دکھا دیں، آپ کسی ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جا کے دکھا دیں، آپ کسی اسسٹنٹ کمشنر کو ایک عام آدمی چلا جائے اپنا کام بتا کے دے گا، ان کو چھوڑ دیں، چھوٹا سا انہوں نے اپنا پبلک امیج رکھا ہوا نا، یہ ان کا پبلک امیج ہے کہ دیکھو اسٹیف نیک ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے، جی جناب یہ قانون یہ نہیں کہتا آپ باہر جائیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا پبلک امیج بھی تو رکھنا ہے، آپ کی ایکسیس نہیں ہے، ایک ایم این اے کو ایکسیس ہے، ایک منسٹر کو ایکسیس ہے، ایکسیس کیا ہے ان کے گھروں میں جاتے ہیں رات کو فائلیں لے کے، ان کے گھروں میں جا کے نوٹ گٹھ جوڑ ہے نا، وہاں تو گٹھ جوڑ ہوگا یار، رؤف کلاسرا آپ کا اور میرا گٹھ جوڑ ہے تو ہم ایسے ہی مل رہے ہوں گے، جب پبلک ہمارے سامنے آئے گی، ہم نے طے کیا ہوا ہے جب پبلک ہمارے سامنے آئے گی، ہمارے پاس آئے گی، اپنے کام کے لیے آئے گے تو ہم نے اپنا پبلک امیج رکھنا ہے کہ دیکھیں لا یہ کہہ رہا ہے یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم کم کرنا نہیں چاہتے، ہم لا کی گتھیوں میں جیسے ابھی لوگوں کی جو رائے لی گئی تھی اس میں یہی کہا تھا ہمیشہ لا کو، اچھا ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں انفورس نہیں کیا تھا، دوسری جگہ لا کو دوسری طرح استعمال کیسے کیا جاتا ہے، آپ کا میں نے کام نہیں کرنا لا آ جائے گا بیچ میں، یہ کام ہماری بیوروکریسی کر رہی ہے، جو ہم جو ہٹ کرتے ہیں نا جب پولیٹیشن کی، جو کہ موسٹ آف دا ٹائم ٹھیک بھی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ غلط کام تو یہ کر رہے ہوتے ہیں، ابھی میں بھی حیران ہو رہا ہوں جو ہم رونا رو رہے ہیں کہ کاروبار کرتے کچھ نہیں ہے، بینکوں میں کروڑوں روپے پڑے ہیں، ایک مہمان نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے ساتھ ہی ہیں عفت صبا، یہ ابھی گئی ہوئی تھی، میرا خیال ہے مہمان تو نہیں ہے اب خان صاحب، یہ پہلی دفعہ آئی ہیں اسکرین پہ پہلی دفعہ آنے کا ڈزن مین کہ شی از ناٹ پارٹ آف یور ٹیم، تو مہمان ٹیم کا حصہ ہیں، اچھا میری ٹیم کا بھی حصہ ہے، اور آج پہلی دفعہ اتنی مہمان کیوں ہو رہی ہوں کیسے بتاتے ہو، میں تو حیران ہو گیا، میں مہمان کہاں سے آ گیا، اچھا آپ حیران ہو گئے کہ کوئی اور بندہ کوئی نہیں آ گیا، ان کی ٹیم کے ساتھ ہوتی ہیں تو اب یہ آل آف سڈن آپ اس طرح کا کہہ رہے ہیں کہ وہ مہمان ہے یہاں پہ، ذرا گفتگو کیجئے، عوام کے تاثرات انہوں نے لیے ہیں عوام کے ساتھ، تو پوچھے نا ان سے عوام نے کیا کہا، زیادہ تر تو خیر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جی سیاست تو ہو کوئی نہیں رہی ہے، صرف تجارت ہو رہی ہے جہاں پہ اپنا کام ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست ہو ہی نہیں رہی، صرف تجارت ہو رہی ہے، ہو نہیں رہی ہے، بالکل تجارت ہو رہی ہے، صاف صاف عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تو آپ کچھ نہ کچھ تو ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی، مطلب اچھا لوگوں کی رائے ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب پچھلے 5 سال میں کچھ نہیں ہوئی، اب سال پھر ہو رہا ہے، پھر کچھ نہیں ہو رہا، پھر ایک یوتھ لون کے نام سے ایک چیز اسکیم چلی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی مطلب اس میں غریب پہ اس رہا ہے کہ 15 لاکھ وہ کہاں سے لائے گا، وہ 15 لاکھ پہلے اپنی گارنٹی دے گا اور اس کے بعد اس کو لون ملتا ہے، تو وہ 15 لاکھ کہاں سے لائے گا، یہ بات وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس 15 لاکھ ہوتا تو میں لون لینے جاتا، میں اپنا کاروبار خود ہی کر لیتا، مجھے پھر یوتھ لون کی ضرورت کیا تھی، جی یہ تو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ جو کہ لون کے نام پہ اس طرح کی سکیمز چلا دی جاتی ہیں غریبوں کے لیے، پھر ان دا اینڈ ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، تو وہ مطلب آپ پچھلے کچھ عرصے سے ٹرینڈ اگر فالو کریں اس میں، مطلب بھٹو صاحب کی میں نے آلریڈی ایک دو جگہ میں نے حوالہ دیا ہے، ان کی 14 اپریل 1972 کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے قومی اسمبلی میں ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان کی تھی، آفٹر دا بریک آف پاکستان، 4 مہینے بعد جب یہ مشرقی پاکستان علیحدہ ملک میں، وہ پڑھنے والی تقریر ہے کہ کیسے اس ملک کو سیاستدان، سول ملٹری بیوروکریسی، تاجر، جگیردار، سرمایہ داروں نے مل کر لوٹا ہے، اور 72 سے یہ 1972 کی تقریر ہے، آج اس کو پڑھ لیں 40 سال بعد ایگزیکٹ وہی ہے، ایکولی اسی طرح اپلیکیبل ہے، مثلاً آپ یہ دیکھیں تباہی دیکھیں اس ملک کی کہ اس وقت 1972 میں جو ہمارے لون تھے، یہ فورن لون تھے، وہ $3.3 بلین تھے، بھٹو صاحب جب یہ ٹیک اوور کر رہے ہیں، آج $70 ارب ہو چکے ہیں، $70 ارب کدھر گئے ہیں؟ اچھا اس کے بعد آپ انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا تھا ڈاکٹر، مجھے یار رؤف کلاسرا صاحب سے خوف آ رہا ہے، اگر میں نے ان کو یہ بتا دیا کہ ہمیں بریک پہ جانا پڑ رہا ہے تو میرے خیال میں آپ تھوڑا جائیں سر جائیں،
یہ بریک پہ چلتے ہیں اور بریک سے واپسی پھر رؤف کلاسرا صاحب جہاں تک بات پہنچائی تھی انہوں نے حوالہ دے دیا کہ وزیر اعظم جو پاکستان کے پہلے عوامی مقبول وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے 1972 میں ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان انہوں نے یہ بات اس وقت کر دی تھی کہ کن 4 5 6 7 سیگمنٹ آف دی سوسائٹی کا گٹھ چھوڑ تھا جس نے اس ملک کو جکڑا ہوا ہے، اس کو آگے لے کے چلیں گے بریک کے بعد۔ آپ حوالہ دے رہے تھے 1972 میں اس وقت کے جو پہلے مقبول ترین وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہے تھے، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں اس کا آپ ریفرنس اسی لیے لے رہے ہیں کہ آج بھی وہ بات اتنی ہی ریلیونٹ ہے جتنی اس وقت تھی، کہ انہوں بڑھ گئی ہے، یعنی کہ اس میں انٹینسٹی میں پاکستان کو صرف بنے ہوئے 22 سال ہوئے تھے، 22 سال بعد ملک وہ ٹوٹ گیا تھا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی انٹینسٹی بڑھ گئی، ڈگری بڑھ گئی ہے، میں یہاں یعنی کہ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور عوام جو ہے ترقی پذیر ہے اور یہ ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، جو عفت بھی یہ بتا رہے تھے کہ لون سکیمز ہم جہاں انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ اس ملک نے یہاں $70 ارب کا لون لیا ہے 65 سالوں میں، ایوریج 1.2 بلین $1 بلین ہر سال ہم نے لیا ہے۔ اگر یہ ملک 70-72 ارب لون لے کے ترقی نہیں کر سکا، اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکا، تو یہ جو بتا رہے ہیں 10 لاکھ 12 لاکھ سے ہماری یوتھ کھڑی ہو جائے گی اپنے پیروں پہ، اٹ مینز کہ پرابلم کہیں اور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پرابلم کچھ اور ہے، ایک میں تھوڑا سا اور کرپشن ہے، مس مینجمنٹ ہے، لوٹ مار ہے، ان ہولی الائنسز ہیں، لوٹ مار ہے، یہاں تک کہنا ہے لوگوں کا کہ جی لوٹنے کھانے میں جو سا یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں جب یہ بات آتی ہے۔ تو آبویس بات ہے کہ ہم نے لوٹ مار کے لیے جو پاورفل سیگمنٹ ہے، سیکشن ہے سوسائٹی کا، انہوں نے مل کے کرنا ہے، کمزور بندے کے ساتھ مل کے تو میں لوٹ مار نہیں نہ کر سکوں۔ میرا خیال ہے اشفاق احمد صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی تھی، اس ملک کو جو نقصان دیا ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگوں نے دیا، ان پڑھ نے نہیں دیا۔ ان پڑھ کے پاس کہاں پاور تھی کہ وہ وزیر وہ آ کے آپ کا بیوروکریٹ لگتا، وہ منسٹر لگتا، وہ یہ جو پڑھا لکھا جس پڑھے لکھے کی بات کریں، اس کی شکل سماجی شکل کیا ہے؟ اس ملک کو سیاسی ہے کہ سرکاری ہے، میں آپ کو بتاؤں میڈیا کا بندہ ہے کیا ہے؟ اب سیاستدانوں نے یا بزنس مینوں نے کیسے اس ملک کو لوٹا ہے؟ 1900 اس تک وہ کہہ رہے ہیں کہ لون کی جو بتا رہا ہوں، بھٹو صاحب کے دور میں لوکل بینکوں سے لون رائٹ آف کا کنسیپٹ بہت کم تھا، میں آپ کو ارلی 70s بتا رہا ہوں۔ آج آپ کے پاس پتہ ہے کیا فگر پہنچ چکا ہے؟ 250 ارب روپیہ ان بزنس مینوں نے، موسٹلی ٹیکسٹائل والے ہیں، آپ کے شوگر والے ہیں، یہ جو بات ہم کر رہے تھے کیا ان کا کنیمنس کہیں نہ کہیں جا کے سیاست کے ساتھ گڑ جوڑ بنتی ہے؟ کیا یہ بزنس پارٹنر ہیں؟ کل آپ کہہ رہے تھے نا پارٹنر ان کرائم، پارٹنر ان بزنس، وہ تو ہیں۔ تو آج بھی وہی ہے کہ یہ جو 250 ارب روپیہ گیا ہوا ہے، یا اس کے ذمہ دار بھی جو سیاسی قیادت رہی ہے ہر ادوار کی، اس کو آپ کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب اگر مجھے تھوڑا سا بریک اپ دینا دیں، اگر لوگوں کو پتہ چلے کس کس دور میں کیا لون رائٹ ہوا ہے۔ جنرل پرویز مشرف، شوکت عزیز کے دور میں 60 ارب روپیہ معاف ہوا ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے، ان کے دور میں 130 ارب روپیہ معاف ہوا ہے، رائٹ آف ہوا، بڑے بڑے لوگوں کے نام ہے اس میں، اور نیشنل بینکوں کو لوٹا گیا یہاں پہ۔ میں نام لینا شروع کر دوں شاید آپ کا پروگرام رک جائے، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو۔ میں لے دوں پھر چلا لیں گے، نہیں کیا اس کا پیٹرن چلا دوں میں تو آپ کی وجہ سے، آپ ہمارے دوست ہیں، یہ یار یہ جو آپ کہتے ہیں نا نام لے دوں، یہ پروگرام جو ہے نا یہ مٹی کے تیل پہ چلنے والا پروگرام ہے، ذرا اس پہ دیا کیجئے۔ آپ کی ولنریبلٹیز کا احساس ہے ایز اے دوست، اس لیے میں نام نہیں لے رہا، جو دوسرے چینل پہ میں اپنے چینل پہ لے لیتا ہوتا ہوں میں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ پالیٹکس آپ کا بزنس بن چکے، یہ کور اپ ہے، ہیوج کور اپ ہے، یہ اسی طرح کا آپ کاروبار کو استعمال کرتے ہیں، سیاست کی پاور لیتے ہیں، سیاست کے ذریعے بینکوں سے لون لیتے ہیں۔ سیاستدان کہیں نہ کہیں بزنس کا آپ کہتے ہیں تاجر ہے، جو بزنس مین ان کا پارٹنر ہے۔ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پالیٹکس جو ہے یہ ایک کور اپ بن چکی ہے، اپنے آپ کے بزنس انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کو کور کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے۔ یہ کیسے ایف بی آر کا چیئرمین یہ جرات کر سکتے ہیں؟ مثلا نواز شریف صاحب نے لون نہیں دیا، جتنے 4 ارب روپیز کا لون واپس نہیں کیا 1998 سے، وہ عدالت سے اسٹے لے کے بیٹھے ہوئے کر لیں جو کرنا ہے آپ نے۔ ایک مثال بتا رہا ہوں، ابھی یہاں پہ یہ اینگرو فرٹیلائزر، فوجی فرٹیلائزر، چھوٹا سا اینگرو اور فرٹیلائزر، ایک اینگرو ہو گئے جس میں اسد عمر صاحب رہے ہیں، ان کے دور میں تحقیقات شروع ہوئی تھی 2010 میں، اس کو 5 ارب روپے کا جرمانہ ہوا کہ انہوں نے کسانوں کو لوٹا، انہوں نے اسٹے لے لیا۔ ایسے فوجی فرٹیلائزر نے جا کے کسانوں کو لوٹا اور مہنگی کھاد بیچی جو نہیں بیچنی تھی، کسانوں کے ناموں پہ سکیمز چلائی گئی ہیں۔ انہوں نے وہاں سے جا کے 4 ارب ان کو جرمانہ ہوا، انہوں نے عدالت سے اسٹے لے لیے۔
مطلب اس ملک کو کیسے چلائیں گے اب؟ جس پہ جرمانہ ہوتا ہے، جو لوگوں کو لوٹتا ہے. ابھی شوگر کی کہانی میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ ایک شوگر سکینڈل ہے اسحاق ڈار صاحب کے سامنے، انہوں نے بیٹھ کے کہا جی چھوڑیں، ان کے خلاف تحقیقات نہیں کرنی. سو تمام بزنس مین تاجر سیاستدان بن گئے اور بیٹھ کے جو آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اسی پالیٹکس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بزنس انٹرسٹ پروموٹ کرتی ہے اور پروٹیکٹ بھی. کمی کی وجہ سے رؤف کلاسرا صاحب مجھے معذرت خانہ انداز اپنانا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہم نے گفتگو کی جو احساسات کی تفصیلات جو ممبران ہمارے منتخب نمائندے الیکشن کمیشن کو پیش کرتے ہیں وہ کافی حد تک ابہام ہے، اس میں کافی حد تک اس میں بہت ساری چیزیں جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں. اور یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ تجارت کے ساتھ سیاست اس لیے ہو رہی ہے کہ رؤف کلاسرا صاحب کا کہنا تھا کہ جو بلینز رائٹ آف کیے جاتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں جا کے ان تاجروں کو اور ان بزنس مینوں کو کہیں نہ کہیں سے ایک پیٹرنیج ملتی ہے سیاسی قیادت کی، اپنے دور کے سیاسی قیادت کی. تو شاید کہیں پوائنٹ پہ یہ پوائنٹ بھی نکلتا ہو کہ شاید وہاں پہ حصے داری ہو جاتی ہو، جس کی وجہ سے اگر کوئی بزنس مین ہے، کوئی اپنے پرٹیکولرز وغیرہ اپنے احساسات کی تفصیل پیش کرتا ہے تو شاید وہ زیادہ تفصیلات پیش اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ بزنس اس کا اپنا ہوتا ہے. اور یہاں پر شاید ہمارے جو سیاستدان ہیں، منتخب نمائندے ہیں، وہ اپنے احساسات کی تفصیل اس لیے اس طرح بیان نہیں کر سکتے کہ شاید یہ کہیں نہ کہیں پارٹنرشپ میں ہوتے ہیں اور اس پارٹنرشپ کو وہ اس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بیان نہ کر پائیں کہ اصلی حالت کا پتہ چل جائے. حالانکہ اس میں ایک بات نکلتی ہے، وہ چھپاتے کیوں ہیں، ان کو چھپانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ایک ہی اس کی وجہ نظر آتی ہے کہ شاید وہ ٹیکس اویژن پہ بلیو کرتے ہوں. اگر ہم نے اپنا بتا دیے، ایک یہ وجہ ہے، دوسری یہ وجہ ہے کہ لوگوں کے پاس یہ سوال آ سکتا ہے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا. وہ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. ایک کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار کا جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ میں 10 سال سے یہ کاروبار کر رہا ہوں، لیکن ایک سیاستدان یا منتخب جو اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں اس کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ابھی سال پہلے تو آپ نے پارٹنرشپ لی تھی تو اتنا پیسہ کہاں سے آیا. شاید ایک دو وجوہات کی وجہ سے وہ اپنی تفصیلات بیان نہ کر پائے ہوں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ شاید کبھی کسی وقت میں جا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان یا کہیں سے کوئی ایسی موو چلے تاکہ یہ ابہام ختم ہو جائے. تب اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے عبدالستار خان کو. خدا حافظ.